بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ میں نے بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو بعضوں پہ فوقیت عطا کی، فضیلت عطا کی۔ انبیاء کا جو ظہور مختلف زمانوں میں مختلف قوموں میں جو ملتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پہ فضیلتیں عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وسیع سلطنت عطا کی، آپ کو جنات پہ، ہواؤں پہ، پہاڑوں پہ، گویا کہ کائنات کی ہر چیز پہ آپ کو حکومت عطا کی۔ وہ عظیم بادشاہت جو اس سے قبل نہ کسی کو عطا کی، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فوقیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع سلطنت اور اتنا وسیع مقام اور اتنا وسیع مرتبہ عطا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی، یہ میرے اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ مگر ہم جب اسم اعظم کے متلاشی ہوتے ہیں، جب ہم کسی ایسے اسم کے، کسی ایسے ورڈ کے متلاشی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص اسم ہے، جو اللہ تعالیٰ جس اسم کی بدولت سے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ناظرین اس دور میں بھی ہر شخص جس چیز کے پیچھے تغوطہ کر رہا ہے، جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ میں جو زبان سے نکالوں وہ ہو جائے، جو میں سوچوں ہو جائے، اور جس طرح سے میں دعا مانگوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ میری دعا قبول ہو، میں مجیب الدعوات ہو جاؤں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس پہ یہ مقام آ جاتا ہے، جس کو یہ اسم عطا ہو جائے، جس کو یہ عطا ہو جائے، پھر اس کی وہ ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بندہ ایک ولی کامل کے پاس حاضر ہوا، اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ حضور مجھے اسم اعظم کی تلاش ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کیا تو نے خود کو اس قابل سمجھ لیا ہے کہ تجھے اسم اعظم میں عطا کر دوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم عطا کر دیں، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور جو ہے اس کو اپنے پاس اکراس بھی رکھوں گا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اسم اعظم میں تمہیں ضرور دوں گا اور ہر صورت میں دوں گا، اس سے قبل تجھے ایک کام کرنا ہے۔ تو وہ جو اسم اعظم کا متلاشی تھا وہ عرض کرنے لگا کہ جی حضور فرمائیں۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ فلاں چوک پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ کھڑے رہنا ہے، اور جو سارا دن جو حالات و واقعات وہاں پہ پیش آئیں، ان حالات و واقعات کو آ کے مجھے بیان کرنا ہے۔ وہ جو بندہ تھا اس نے حکم بجاوری کی اور وہ اس چوک پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور صبح سے لے کے شام تک وہ وہیں پہ کھڑا رہا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک ضعیف العمر انسان، وہ اپنے سر پہ، اپنے کندھوں پہ ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے وہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہ کسی کے ساتھ ٹکرایا، اور اس کی جو لکڑیاں تھیں، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا، وہ نیچے گرا اور وہ بکھر گیا، اور جو جس شخص کے ساتھ وہ ٹکرایا تھا اس نے ایک دو تماچا بھی اس پہ منہ پہ دے مارا۔ تو وہ مسکرانے لگا اور آہستہ سے اپنی لکڑیاں اکٹھی کرتا رہا۔ لکڑیاں اکٹھی کی، بزرگ نے پھر وہ اپنی لکڑیاں اٹھائیں اور وہ چلتا بنا۔ وہ یہ سارا منظر جو ہے نا وہ یہ دیکھتا رہا کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلے مسکرا کے اس کا جواب دیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ جس کی اس چوک پہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو وہ بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک بندہ کہ جس کی لکڑیاں بھی بکھر گئیں، وہ ہے بھی بزرگ آدمی، وہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا رہا ہے۔ خیر شام ہوئی، وہ واپس آیا، بزرگوں نے فرمایا کہ ہاں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ اور تو کوئی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جو میں بیان کر سکوں، مگر ایک واقعہ ایسا بیان ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی جو لکڑیوں کو گٹھا اٹھائے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا، ایک آدمی کے ساتھ ٹکرایا، وہ لکڑیاں گریں
اس آدمی نے اس بوڑھے آدمی کو مارا بھی، لیکن وہ مسکرا کے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس نے کچھ نہ کہا، بلکہ اس نے اپنی لکڑیوں کا جو گٹھا تھا اس کو پھر سے باندھا، اپنی کمر پہ اٹھایا اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اگر تو اس جگہ پہ ہوتا، تیرے پاس اسم اعظم بھی ہوتا، تو اس بوڑھے بندے کی، اس بزرگ کی جگہ پہ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو جلا کے راکھ کر دیتا، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اسی لیے میں نے تجھے پوچھا تھا کہ تو کیا اسم اعظم کو ہضم کر لے گا، تیرے اندر وہ قوت وہ آ چکی ہے کہ تو اس کو جو ہے وہ برداشت کر لے گا؟ تو نے کہا کہ ہاں۔ اب یہ سن کہ جو اسم اعظم میرے پاس ہے، کہ جو تو آج اس کا متلاشی ہے اور میرے پاس اس کی طلب کرنے آیا ہے، وہ جو اسم اعظم ہے وہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے لیا ہے، کہ جس آدمی کے پاس وہ اسم اعظم تھا مگر وہ صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ وہاں سے گزر گیا، تو شاید تو ابھی اس قابل نہیں ہے۔ تو ناظرین، بات میں نے کی تھی انبیاء کی، رسولوں کی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ کون سا علم تھا، وہ کون سی عطا تھی۔ تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کوئی بڑی دعا نظر نہیں آتی، ہمیں کوئی بڑا وظیفہ نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ یا تو اس کلمے کے اندر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں وہ قوت پنہاں ہے کہ جس قوت کی بنیاد پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کائنات پہ حکومت کی۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جو برتن بھرا ہوا ہو وہ کھٹکتا نہیں ہے، جو خالی ہو وہ کھٹکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جن کے پاس یہ علم آ گیا، جن کے پاس یہ قوت آ گئی، جن کو یہ عطا ہو گیا، تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ مست ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں رہتی، ان کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ان تجلیات میں گم رہتے ہیں، وہ ان نظاروں میں گم رہتے ہیں، اور جب وہ نظارے، وہ تجلیات کا ظہور ان پہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس اسم کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ اور جب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، جب بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس پہ ہر چیز وہ منکشف ہو جاتی ہے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کی جستجو رہتی ہے، جب تک ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ہم اس کے پیچھے تودع کرتے ہیں، ہم اس کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے آگے اہمیت نہیں رکھتی۔ تو ناظرین، روٹی کی قدر وہ بتا سکتا ہے کہ جو بھوکا ہو۔ اگر بھوکے کو روٹی مل جائے، وہ پیٹ بھر کے کھا لے، تو اس کے آگے روٹی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی جستجو ہے کہ انسان جب جستجو کرتا ہے، انسان جب تودع کرتا ہے، کسی چیز کے پیچھے نکلتا ہے، جب وہ چیز، وہ علم، وہ مرتبہ، وہ مقام اس کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اگر انبیاء کی زندگی پہ ہم نظر ڈالیں تو جس جس نبی نے جس جس مقام پہ جو جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم کا درجہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بیٹھ کے ان ظلمات میں کو جو اندھیری کوٹھڑی تھی، اس کے اندر بیٹھ کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو چونکہ اس اسم کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس ظلمات سے، اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا، یونس علیہ السلام پھر اس زمین پہ آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، اس کے اندر بھی کوئی مقام و مرتبہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
جہاں جہاں بھی ہم دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا پڑھا، رب انی مغلوب فانتصر، یعنی ہر نبی نے ایک دعا کی۔ تو ناظرین یوں لگتا ہے کہ جس جس نبی نے جس جس مقام پہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، تو یقیناً یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر بھی ایک اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ایک راز ہے۔ اگر ہم اس راز کو پالیں تو ہمیں پھر کسی اور راز کی ضرورت نہیں رہتی۔ راز تب تک راز ہے کہ جب تک وہ منکشف نہیں ہوتا، اور جب وہ منکشف ہو جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتا۔ اسی راز کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا سرگرداں ہے، مگر ناظرین ہم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں، ہم نے کبھی غور سے پڑھا نہیں۔ ہم جس اسم کو بھی پالیں، جس اسم کو بھی اپنے اندر داخل کر لیں اور اس اسم کے تابع اپنی زندگی کو گزار دیں، تو ناظرین وہی اسم اعظم ہے۔ آج میرا موضوع کوئی اور تھا، میں نے کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنی تھی، مگر ویڈیو لمبی ہو گئی، میں کسی اور طرف نکل گیا۔ تو ناظرین یہ جو دعائیں ہیں جو انبیاء کی زبان اقدس سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، یہی اسم اعظم ہیں، یہی ہمارے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں۔ آج کا پیغام میرا اتنا ہی ہے، میری اس ویڈیو کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی عنایات کرے گا، اپنے کرم و فضل سے نوازے گا۔ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔